کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ بسم اللہ بنائے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ اسلام آباد آنے کا جب بھی موقع ملتا ہے کوشش کرتا ہوں کہ اسلام آباد کے دوستوں سے ملاقات کر لوں۔ اس وقت ملک میں جو ایک سب سے ہاٹ ایشو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہونا بھی چاہیے، کہ ریاست مدینہ کے جو نام نہاد امین اور صادق حکمراں بنے ہوئے تھے، ہمارا تو موقف بہت پہلے سے یہ رہا ہے کہ عمران بہت بڑا چور ہے، ڈاکو ہے، کرپٹ ہے، لیکن وہ مذہب کو جس انداز میں استعمال کر رہا تھا، جس طرح سے ریاست مدینہ کا نام لے کر، خلفائے راشدین کی مثالیں دے کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے دے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ وہ ساری چیزیں اس کی کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ وہ مکاری کر رہا تھا، جھوٹ بول رہا تھا اور دھوکہ دے رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پورے ملک کے 22 کروڑ لوگوں کے لیے بہت ہی شرمندگی کا سبب بنا کہ کسی ملک کے حکمران نے پاکستان کے ایک وزیر اعظم کو ایک بہت ہی انمول اور نادر تحفہ دیا، اور اس بد نصیب آدمی نے نہ صرف یہ کہ اس تحفے کو، وہ کوئی ایشو نہیں اگر کوئی توشہ خانے سے قانون کے مطابق لے لیں، لیکن اس تحفے کو لیا ہی بیچنے کی نیت سے تھا۔ اور یہ بات بھی اب ثابت ہوئی ہے کہ توشہ خانے میں جو پیسے جمع کرائے گئے تھے، وہ پیسے بھی ان صاحب نے خود نہیں دیے، وہ بھی کسی اور نے دیے۔ اور جو چیزیں اب تک سامنے آئی ہیں، آپ کی میڈیا کے ذریعے آ رہی ہیں اور کافی مستند شواہد کے ساتھ آ رہی ہیں، کہ وہ گھڑی اور وہ پورا سیٹ جس میں پین بھی ہے، کفلنگز بھی ہیں، رنگ بھی ہے، ساری چیزیں ملا کے اس کی قیمت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 10-12 ملین ڈالرز ہے، اور یہ پیسے اربوں میں چلے جاتے ہیں۔ اگر 10 ملین ڈالر کو آج کی کنورژن جو ہے ریٹ ڈالر کا ہم اس پہ نکالیں تو یہ 2.25 ارب روپے بنتے ہیں، اور 2.25 ارب روپے کی جو ایک قیمتی شے تھی، ان صاحب نے 2 کروڑ روپے میں اس کو توشہ خانے سے اٹھایا، 10 کروڑ روپے اس کی قیمت لگوائی توشہ خانے سے کہ 10 کروڑ کی ہے، 20% اس کا ادا کیا، اور بقول ان کے جو ایک جعلی رسید لے کے پھر رہے ہیں ہاتھ میں، 5 کروڑ 10 لاکھ روپے میں انہوں نے اس کو فروخت کر دیا۔ وہ رسید آپ نے اگر دیکھی ہو تو آپ کو حیرت ہوئی کہ کبھی اگر آپ سبزی بھی لینے جائیں نا، فروٹ لینے جائیں، تو فروٹ والا بھی لکھتا ہے کہ جی سیب 1 کلو 100 روپے کلو ہیں، انار آپ نے لیے ہیں 2 کلو لیے ہیں تو کہے گا 100 روپے اس کا ریٹ ہے، 200 روپے بنے اس کے۔ تو کچھ نہ کچھ تفصیل اس فہرست میں، اس رسید میں وہ ضرور دیتا ہے۔ یہ 5 کروڑ 10 لاکھ روپے کا سودا کیا انہوں نے، اور اس میں کچھ نہیں لکھا ہوا کہ جی سونا کتنا، ہیرے کتنے، وزن کتنا، کوئی کچھ نہیں ہے۔ 5 کروڑ 10 لاکھ روپے میں انہوں نے وہ بیچ دیا بقول ان کے۔ وہ تو جعلی ہے، ثابت ہو رہی ہے کہ وہ جعلی ہے۔ اور اب جو پرسوں سے ایک صاحب سامنے آئے ہیں، عمر فاروق صاحب، جن کے پاس اس وقت وہ تمام تحائف موجود ہیں، جو خود یہ کہتے ہیں کہ میں نے 2 ملین ڈالر میں یہ تحفے خریدے ہیں اور گوگی سے خریدے ہیں، اور ان کا رابطہ کروانے میں شہزاد اکبر صاحب کا نام ہے، کردار ہے۔ شہزاد اکبر وہ تھے جن کو انہوں نے احتساب کا سربراہ لگایا ہوا تھا۔ وہ احتساب کا سربراہ جو ہے، توشہ خانے سے چوری ہوئی اشیاء جو ہے وہ دنیا بھر میں لے کے بیچ رہا تھا، اور اس نے دکان کھولی ہوئی تھی۔ اور اگر ہم یہ بھی مان لیں چلے کہ جی وہ 10 ملین ڈالر کی تھی، چھوڑ دیں 2 ملین میں انہوں نے بیچ دی، 2 ملین ڈالر بھی اس وقت کے حساب سے تقریباً 30 کروڑ روپے بنتے ہیں پاکستانی، اور عمران خان صاحب نے 5 کروڑ 10 لاکھ روپے ڈکلیئر کیا کہ جی میں نے یہ اتنے میں بیچی ہے، کرا لیا۔ یہ ساری چیزیں آپ اگر ان کو جوڑیں تو یہ کہیں نہ کہیں اس کی جو کہیں نہ کہیں آپ کو اس کے کنیکشن ضرور ملیں گے۔
اب اگر ایک آدمی جس کا نیریٹو یہ ہے کہ باقی سارے چور ہیں اور یہ فرشتہ ہے، اور اس کو کیا ضرورت ہے پیسوں کی، اس نے تو ساری زندگی پیسے کمائے ہیں اور اس نے تو بہت ملک کے لیے نام کمایا، اور اس طرح کے ڈرامے کرتا ہے وہ. اور یہ بات بھی ثابت ہے، اگر ہم اصل رقم چھوڑ بھی دیں، جو اس نے ڈنڈی ماری ہے، جو ہاتھ مارا ہے اس نے، اس کو چھوڑ بھی دیں، تب بھی وزیر اعظم بننے سے پہلے اس کی عمر 66 برس تھی. 66 برس کی عمر میں اس آدمی نے جتنا پیسہ کمایا ہے، جو یہ کہتا ہے میں کاؤنٹی بھی کھیلا، میں نے پتہ نہیں وہ گیندے بھی بیچتا تھا، بلے بھی بیچتا تھا، آٹوگراف لگا کے اپنے، اور پتہ نہیں کیا کیا دھندے اس نے کیے، لیکن ان سارے دھندوں سے جتنا پیسہ اس نے کمایا 66 برسوں میں، اس سے زیادہ پیسہ اس نے وزیر اعظم بننے کے بعد 4 مہینے میں کمایا ہے، صرف 4 مہینے میں. سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ بھائی تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے، تمہاری سورس آف انکم ہے کیا، تمہارے پاس پیسہ آتا کہاں سے جہاں سے تمہارا یہ 300 کنال کا محل بھی چلتا ہے، جہاں سے تمہاری جو شاہانہ اخراجات ہیں وہ بھی چلتے ہیں، اور تمہارے جو اثاثے ہیں یا جو تمہاری ویلتھ ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہ بات میں نے کئی دفعہ کہی ہے، ابھی شاید 2019 والا جو ایف بی آر نے ریلیز کیا ہے جس میں وہ پارلیمنٹیرینز کے تفصیل دیتے ہیں، اس میں عمران خان کا ٹیکس بڑھا ہے، اس لیے کہ وہ توشہ خانے والا جو ڈاکہ تھا وہ اس نے ڈکلیئر کیا اور اس میں بڑھ گئے پیسے اس کے. ورنہ عمران خان سے زیادہ میں ٹیکس دیتا رہا ہوں. میں ایک مڈل کلاس کا آدمی ہوں، میری جو آمدنی ہے عمران خان کے مقابلے میں، یا یہ کہہ لیں کہ جی جو رہائش کا انداز ہے، جو شان انداز زندگی ہے، عمران میں اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے. آج بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں میرے پاس اپنا گھر نہیں ہے اپنے نام پہ، آبا و اجداد کا جو باپ کا گھر ہے وہ یہ گھر ہے جس میں میرا حصہ ہے، اور اس کے پاس 300 کنال کا گھر ہے، ٹیکس مجھ سے کم دیتا تھا. یہ سوالات یہ ہیں، جب ذریعہ معاش کا سوال ان کے کسی بندے سے کرو اس کو آگ لگ جاتی ہے، آگ لگ جاتی ہے. جی وہ تو جاتا ہے کمنٹری کرتا ہے، وہ تو جاتا ہے یہ کرتا ہے، وہ تو جاتا ہے یہ کرتا ہے. بھائی اتنی ساری چیزیں کرنے کے بعد ایک آدمی کتنا پیسہ کما سکتا ہے؟ لیکن اس کی حرکتوں سے یہ واضح ہو رہا ہے. ہمارے یہاں پتہ نہیں، اب مجھے نہیں پتا اردو میں یا پنجابی میں اس کو کیا کہتے ہیں، سندھی میں ایک لفظ ہوتا ہے بشنی. بشنی اٹھائی گیرا. اچھا اس کی وہ ریختہ میں مانے یہی ہے. اچھا، لیکن یہ کہیں اٹھائی گیرا، لیکن اٹھائی گیرا لفظ جو ہے نا کچھ جچتا نہیں ہے. سندھی میں ایک لفظ ہے بشنی. یہ عمران خان بشنی ہے بیسیکلی. بشنی اس کو کہتے ہیں جو چیٹر ہوتے ہیں، بےایمان ہوتے ہیں، چور ہوتے ہیں، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کر لیتے ہیں. مطلب کہیں پین پڑا ہوا تو پین اٹھا لیں گے، کہیں کوئی ٹشو پیپر پڑا ہوگا تو وہ اٹھا لیں گے. تو ان کو ہم کہتے ہیں یہ بڑے بشنی ہیں. تو یہ بیسیکلی بشنی وزیر اعظم رہا ہے اس ملک کا بدقسمتی سے. اس آدمی کو اپنی عزت کا تو کوئی پاس نہیں تھا، اس نے اس ملک کی عزت کو جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کی، اور کی ہے کسی حد تک. یقیناً اب ظاہر ہے کہ جس سربراہ مملکت نے، جس سربراہ حکومت نے یہ تحفہ پاکستان کے وزیر اعظم کو دیا تھا، اور آج جب وہ دیکھ رہا ہوگا کہ اس کا دیا ہوا تحفہ جو ہے وہ پتہ نہیں دنیا کے مختلف چینلز پر اور مختلف ہاتھوں میں تماشا بنا ہوا پھر رہا ہے، اور ایک عجیب سا ایک بازار لگا ہوا ہے، تو یقیناً وہ سوچتا ہوگا کہ یہ پاکستانی قوم نے کس بشنی کو جو ہے وزیر اعظم الیکٹ کر لیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے خلاف اس پر سخت کارروائی ہونی چاہیے. اب تو یہ لگتا ہے کہ وہ جو ایمنسٹی اسکیم آئی تھی اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ جو پیسہ اس کے پاس آ گیا تھا اس پیسے کو یہ کس طرح سے وائٹ کریں اور کس طرح سے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں. تو ظاہر ہے وہ جو آگے اس نے گوگی اور گوگے رکھے ہوئے تھے ان کے ذریعے یہ پیسے وہ وائٹ کرتا رہا، ان کو اس نے موقع دیا. دوسرا، عمران خان سرٹیفائیڈ آئین شکن ہے. سپریم کورٹ نے یہ کہا اپنے فیصلے میں کہ عمران خان نے، عارف علوی نے، اسد کیسر نے، قاسم سوری نے، انہوں نے آئین شکنی کی ہے اور پاکستان کے آئین کو انہوں نے وائلیٹ کیا ہے، اور غلط طریقے سے انہوں نے وہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھی اس کو انہوں نے اڑایا، پھر اسمبلی ڈیزالو کی، وہ جو بھی ڈرامے کیا آپ کے سامنے. تو ایک شخص آئین شکن ہے ثابت شدہ، ایک شخص چور ہے
डाकू है साबित शुदा और एक शख्स इस मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो भी वक्त साबित कर रहा है। इमरान खान इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है। इमरान खान जिस अंदाज में आज तक पिछले कई महीनों से पाकिस्तानी फौज के खिलाफ हर्जा सराई कर रहा है, जिस किस्म के इल्जामात लगा रहा है, जिस किस्म का वो नुकसान उस इदारे को पहुंचाना चाह रहा है, इतना नुकसान पाकिस्तान के दुश्मनों ने भी नहीं पहुंचाया। आज अगर आप इंडिया के मीडिया को देखें तो आपको लगेगा कि भारतीय मीडिया और इमरान नाजी जो हैं वो एक सफ़े पर है। वहां खुशियां मनाई जा रही हैं, उनके लोग आगे टीवी पे कह रहे हैं कि जो काम भारत अरबों रुपए खर्च करके नहीं कर सका, वो काम इमरान खान मुफ्त में उनको करके दे रहे हैं। और जब फॉरेन फंडिंग केस की बात होती थी, जब हम कहते थे कि इसको भारतीय और इस्राएली फंड करते हैं, तो उसके पीछे सबब क्या है, अब ये सबब सबको सामने आ रहा है कि वो क्या वजूहात थी, वो क्या रीजन थे जिनकी बिना पर भारतीयों ने और इसराइलियों ने, यहूदियों ने इमरान खान की पार्टी को फंड किया और बेसिकली वो उनका यहां नुमाइंदा बनकर मुल्क की मफादात को नुकसान पहुंचाने की वो कोशिशें कर रहा है। इमरान खान अगर इसी तरह आज़ादी के साथ इस मुल्क के इदारों को तबाह करने की साजिशें करता रहा और हमारी अदालतें उसको आज भी फैसिलिटेट करती रहीं और उसको जमानत पे जमानत देती रहीं और उससे पूछेंगी नहीं, वो जजों को धमकियां देता है, वो आईजी को धमकी देता है, वो हुकूमत में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स को धमकी देता है, वो साफियों को धमकी देता है, वो बैठ के कह देता है कि एक चैनल को छोड़ के बाकी सारे किराए के टट्टू हैं, वो बैठ के कह देता है कि सारे एंकर्स जो उनको पैसा बाहर से आता है। इतनी आसानी से इतने झूठे और बेबुनियाद एलिगेशंस वो लगा रहा है। कोई आदमी, कोई जज, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई शख्स जाके उसे पूछ ही नहीं रहा है कि भाई तू किस बुनियाद पे लगा रहा है। कोई जज अदालत उससे नहीं पूछ रही कि तुम ये क्यों कर रहे हो। मुझे तो बहुत दुख हुआ कि पिछले कई दिनों से जब इन्होंने ड्रामा लगाया था, ये जो इनका टांग मार्च है जो नाकाम हो रहा है, उस टांग मार्च में 10-10 आदमी, 20-20 आदमी आकर जो है वो मोटरवेज ब्लॉक कर देते थे, शहरों को उन्होंने मफलूज कर दिया। किसी अदालत ने हुकूमत पंजाब को ये तंबी नहीं की, ये अहकामात नहीं दिए कि फौरी तौर पर जाओ, ये सड़कें खिलाओ। इस मुल्क के लाखों लोग मुसीबत में पड़े हुए, बीमार लोग जो है बेचारे हॉस्पिटल नहीं जा सकते थे, बच्चों के लिए स्कूल बंद कर दिए गए, कारोबार लोगों का तबाह हो रहा था। इन्होंने किसी की कोई बात नहीं सुनी। लेकिन जो अफसोस हो रहा है कि अगर शायद पीपल्स पार्टी या कोई और जमात कर रही होती तो फौरन कहीं से कोई ऐसा हुक्मनामा जारी हो जाता कि जाएं और फौरन ही रास्ते खुलवाएं और इनको, लोगों को जो है वो आने जाने की इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से इनके केस में ये नहीं हुआ। इमरान खान ने, आपको याद होगा कि सानिया लसबेला एक हुआ और उसमें पाक फौज के एक जनरल और कुछ दीगर ऑफिसर्स शहीद हो गए अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए। बलोचिस्तान सैलाब की जद में था। वो तमाम फौजी ऑफिसर्स सैलाब के काम की निगरानी करने के लिए हेलीकॉप्टर में गए थे और उस बदकिस्मत हेलीकॉप्टर को हादसा हुआ और वो तमाम लोग शहीद हो गए। पूरी पीटीआई ने बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत कितनी गलीज किस्म की एक पूरी कैंपेन चलाई और उन शोहदा की तजलील की। आप अंदाज़ा लगाइए कि उन शोहदा की फैमिलीज़ का, और इस मुल्क में जो भी इस बात का एहसास कर सकते हैं कि कोई शख्स, इवन कोई आम आदमी भी अगर बेगुनाह किसी की मदद करता हुआ आपको लगे कि वो शहीद हो गया, उसकी जान चली गई है, तो आपके दिल में हमदर्दी होती है। ये इतने जालिम लोग थे कि पाक फौज के सीनियर ऑफिसर शहीद हुए और इन्होंने उसका तमस्खुर उड़ाया, उनके ऊपर इल्जामात लगाए और उसको अजीब अजीब रंग देने की इन्होंने कोशिश की। शहबाज गिल क्या करता रहा, इनके और लोग क्या क्या करते रहे। इन्होंने तयशुदा मंसूबे के तहत ये कोशिश की कि पाक फौज के इदारे को मुतनाज़ा बनाएं और फौज के अंदर तफरीक पैदा करने की कोशिश करें। ये वो साजिश है जिसका ख्वाब और जिसकी कोशिशें जो हैं वो पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क करते हैं। लेकिन यहाँ ये बैठ के बदकिस्मती से हमारा वजीर आज़म रहा है, वो ये सारे काम करता रहा और कर रहा है अभी भी। इसको रोका जाना बहुत ज़रूरी है। मैं तो अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछले 6 महीने से कह रहा हूँ कि वफाकी हुकूमत को इमरान खान को आइन शिकनी में गिरफ्तार करना चाहिए। ये इजाज़त किसी को नहीं होनी चाहिए कि कोई शख्स उठे और आइन की अपनी तशरीह करे
اور اس کو وائلیٹ کرے اور اس کا مذاق اڑائے اور پوری پارلیمنٹ کا جو تماشا بنائے, پوری دنیا میں جمہوریت کا تماشا بنائے, اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی, اس کو اور شے ملی. میں تو کہتا ہوں یہ اس طرح کی بات ہے نا کہ ہم اور آپ سڑک پہ جائیں, ایک پاگل آدمی ہے وہ کسی کو کاٹ رہا ہے, کسی کو پتھر مار رہا ہے, کسی کو گالیاں دے رہا ہے, کسی کی شیشے توڑ رہا ہے, جب اس کو کوئی کچھ نہیں کرے گا وہ کرتا رہے گا یہ کام. کہیں نہ کہیں اس کو روکا جانا ضروری ہے. جب آپ اس کو روکیں گے تو اس کو احساس ہوگا کہ یہ غلط کام ہے, یہ غیر قانونی کام ہے, میں یہ کروں گا تو مجھے جوتے پڑیں گے, لیکن کوئی جوتے مارنے والا ہی نہیں ہوگا, تو وہ پاگل آدمی حرکتیں کرتا رہے گا. تو عمران خان اس وقت وہ حرکتیں کر رہا ہے. عمران خان الیکشن کمیشن کو متنازع بنا رہا ہے. الیکشن کمیشن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی جو مجھے یاد پڑتی ہے, جتنی میری یادداشت ہے, میں نے اس سے زیادہ بہتر الیکشن کمیشن نہیں دیکھا. ہم نے عجیب عجیب قسم کے الیکشن کمیشن دیکھے. یہ واحد الیکشن کمیشن ہے جو آزادی کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے, اور عجیب عجیب مذاق ہے. جیت بھی رہا ہے الیکشن, ضمنی الیکشن جیت رہا ہے, کہہ رہا ہے میں جیت رہا ہوں, لیکن الیکشن کمیشن پہ پھر بھی اعتراض لگا رہا ہے, اس پہ اعتبار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ تمام ادارے, چاہے وہ عدالتیں ہوں, چاہے وہ میڈیا ہو, چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, وہ اس کی خواہشات کے مطابق کام کرے, اس کی خواہشات کے مطابق عمل کرے تو سب اچھے ہیں. اگر کوئی اس کی خواہشات پر عمل نہیں کرے گا, اس کے برخلاف کوئی کام کرے گا, تو وہ سارے برے ہیں, ملک دشمن ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. یہ منوس آدمی حکومت سے نکلا تو یہ کہتا ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. کبھی کہتا ہے کہ اس ملک کی فوج تباہ ہو جائے گی, کبھی کہتا ہے کہ اس ملک کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ ختم ہو جائے گا, کبھی وہ کہتا ہے کہ اس حکومت کے آنے سے بہتر تھا کہ ان لوگوں کے اوپر ایٹم بم گرا دو. مطلب عجیب قسم کی مخلوق ہے یہ. اور تعریفیں کرتا ہے بھارت کی خارجہ پالیسی کی, تعریفیں کرتا ہے مودی کی خارجہ پالیسی کی. جب آپ مودی کی خارجہ پالیسی کی تعریف کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی خارجہ پالیسی کی ناکامی کا اعتراف کر رہے ہیں. اور آپ خود وزیر اعظم تھے اس ملک کے 3.5-4 سال, اور ان دنوں میں اگر پاکستان بین الاقوامی سطح پر تنہائی کا شکار ہوا تو اس کا ذمہ دار اور کوئی نہیں ہے. اس کا ذمہ دار جو ہے وہ عمران خان ہے. اور عمران خان جب مودی کی تعریفیں کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت میں مودی کو الیکشن کمپین چلانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود سے جیت جائے گا. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا چیف پولنگ ایجنٹ ہے تو ان کو بری بات لگتی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ لندن میں یہ ایک پاکستانی مسلمان میئر کی الیکشن کمپین میں جا کر اس کی مخالفت کرتا ہے اور اپنے یہودی سالے کے لیے کمپین چلاتا ہے, اس کو پیسے دیتا ہے, اس سے آپ کو واضح ہو جانا چاہیے اس کی نظر میں مسلمان ہونا, اس کی نظر میں پاکستانی ہونا کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس کو جو ایجنڈا دیا جاتا ہے کہ تم نے کس کی حمایت کرنی ہے, کیا بات کرنی ہے, وہی بات کرتا ہے. کل تک اس حکومت کے خلاف الزام تھا کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے, کل تک الزام تھا کہ امریکہ نے سازش کی ہے, وہ سائفر کو بنیاد بنا کر اس پہ کھیلتا رہا یہ آدمی. اب کہتا ہے کہ نہیں وہ تو کہانی پرانی ہو گئی, میری طرف سے ختم ہو گئی, اب امریکہ سے معافی مانگ رہا ہے. امریکہ میں جا کے وہ PR فرم ظاہر کی ہوئی ہیں. تو یہ شخص جو ہے اس ملک کے لیے بہت بڑا خطرہ بنتا جا رہا ہے, خطرہ بن چکا ہے, اور بہت بڑا چور ہے, خود کرپٹ ہے, ڈاکو ہے, لٹیرا ہے, اس نے بے انتہا پیسہ بنایا ہے. میں ایک لفظ استعمال کرتا تھا ہمیشہ سے, یہ بین الاقوامی جگادریوں کا ٹولہ ہے. یہ جتنے ان کے تھے نا, یہ جو اس کے ارد گرد کے لوگ تھے, یہ بین الاقوامی جگادری ہیں. ان کے تو ابھی قصے کھلیں گے نا. ابھی تو عمران خان کی صرف ایک تحفے کی کہانی سامنے آئی ہے. ابھی تو مجھے وہ میں نے پڑھا تھا کہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ 2019 کے بعد عمران خان کی جانب سے توشہ خانے میں کوئی تحفہ جمع ہی نہیں کرایا گیا ہے. یہ بہت بڑا سوال ہے کہ جب یہ جاتا رہا مختلف ملکوں میں تو وہ چیزیں اس کو کیوں نہیں ملی, اگر ملی تو کہاں گئی. پھر ایک چیز مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے کہ نہیں, یقیناً ٹھیک ہوگی جب خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ توشہ خانے میں کئی تحفے انہوں نے جو اوریجنل تھے وہ کہیں غائب کر دیے, اور اس کی جگہ جو ریپلیکاز آتے ہیں, جو 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر جو آئٹمز ہوتے ہیں اسی طرح کے بالکل کاپی, نام تو میں نہیں لیتا ہوں, شاید وہ پہلی کاپی بھی نہیں, کوئی 10ویں 12ویں نمبر کی جو کاپی ہے وہ لا کے انہوں نے وہاں رکھ دیا. اب اندازہ لگائے نا, میں اس لیے کہتا ہوں یہ بشری وزیر اعظم ہے. مطلب سوچ تو دیکھیں آپ اس کی کہ اتنا بڑا چیٹر ہے کہ توشہ خانے کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بدل کے جعلی رکھ دو, ڈکلیئر نہ کرو, لے کے کہیں مارکیٹ میں بیچ دو. اس سے آپ کو انسان کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے. اور اس آدمی نے نواز شریف جو وزیر اعلیٰ تھے غالباً پنجاب کے, اس کے پاس گھر تھا, اس نے درخواست لکھی کہ میرے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے, اس نے پلاٹ لیا حکومت پنجاب سے اس وقت. یہ اس طرح کی چیزیں کرتا رہا ہے اور یہ کرتا رہے گا, اور اس نے اس ملک کے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کیا ہوا ہے.
وہ لوگ جن کو سیاست کا، جمہوریت کا، آئین کا کچھ نہیں پتا، اداروں کا کچھ نہیں پتا، وہ اس کے پیچھے گمراہ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو یہ گمراہی سے نکلیں گے. اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ کم از کم کراچی میں عمران خان کی مقبولیت میں کہہ رہے ہیں کراچی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. جہاں سے عمران خان جیتا ہے وہاں سے پی ٹی آئی نے 2018 میں 70,000 ووٹ لیا تھا. اس مرتبہ عمران خود کھڑا ہوا تھا 50,000 ووٹ، اور ٹوٹل ووٹر وہاں 6 لاکھ. اور جہاں سے عمران خان ہارا ہے ملیر سے، وہاں سے پی ٹی آئی کے امیدوار نے 2018 میں 33,000 ووٹ لیے تھے. اب عمران خود کھڑا ہوا تھا، انہوں نے 22,000 ووٹ لیے. تو عمران خان کی پاپولرٹی کراچی میں جو ہے وہ گری ہے، باقی جگہوں پہ بھی یقیناً ہوگی، لیکن میں اس پہ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. لیکن کراچی کی حد تک میں آپ کو بتاؤں جہاں سے ان کو 14 سیٹیں ملی تھیں، ان کی یہ حالت ہے. ابھی انہوں نے احتجاج کی کال دی، اعلان کیا، 200 سے 300 آدمی تھے، سے زیادہ لوگ نہیں نکلے. جہاں 14 ان کے ایم این ایز ہیں، 24-25 ان کے ایم پی ایز ہیں، اور پتہ نہیں پورے ملک کو سر پہ اٹھایا ہوتا ہے. بڑی کوششیں کی انہوں نے، بڑے منت ترلے کیے انہوں نے. 150 سے 200 آدمی اکٹھے کر سکے، اس سے زیادہ ان کے پاس لوگ نہیں تھے. اور دیکھیں کراچی میں کوئی پروٹیسٹ نہیں ہو رہی. یہاں انہوں نے پورے ملک میں سڑکیں بند کی، پورے صوبہ سندھ میں کوئی ایک سڑک کی بند نہیں کر سکی، اس لیے کہ لوگ ان کے ساتھ وہاں نہیں تھے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی عمران خان جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچے گا. جو اس نے ڈرامہ رچایا تھا یہ گولیوں والا، مجھے تو سچی بات ہے سمجھ میں نہیں آئی، اسی لیے میں نے اس کا نام ٹانگ مارچ رکھا ہے، کیونکہ یہ ٹانگ پہ چل رہا ہے سارا. تو یہ جو فیصل سلطان نے دکھائی تھی ایکس رے، جو میں نے دیکھی تھی، آپ نے بھی دیکھی، وہ تو شاید ٹانگ کے نیچے نیچے کی دکھا رہے تھے، گولیاں انہوں نے ادھر دکھا دی ہیں. اور جو زخم انہوں نے دکھائے ہیں، اللہ کر رہے ان کو صحت اللہ تعالیٰ دے جس قسم کے زخم دکھا رہے ہیں، اگر واقعی ایسے ہیں. لیکن یہ زخم 1 ہفتے کے بعد اگر ایسے ہیں تو جب گولی لگی ہوگی تو کیسے ہوں گے. اور 1.5 گھنٹہ سفر کر کے چلا گیا عمران خان، سپر میں نہیں ہو سکتا، کوئی عام آدمی تو نہیں ہو سکتا ہے کہ جس کا خون بھی نہیں بہا، آسانی سے شوکت خانہ میں پہنچ گیا اور وہ چلتا بھی رہا اور بعد میں یہ زخم بھی دکھا دیے. لیکن بہرحال یہ چونکہ جتنے ڈرامے کرتے ہیں ان سے ہے، کچھ بھی ڈرامہ یہ کر سکتے ہیں. کل کو پتہ نہیں یہ گولی یہاں لگی تھی، زخم آپ کو یہاں بھی دکھا سکتے ہیں. تو بہرحال یہ میری باتیں تھیں. کوئی سوال ہوتا ہے سر یہ بتا دیں کہ جو اس وقت ملک میں صورتحال ہے، بہت سارے کیسز بھی ہیں، عدالتوں کو بھی نہیں مانتے، اور یہ بالکل ایک کہ شاید اس کا خمیازہ جو ہے نا اس ملک کو بھگتنا پڑ رہا ہے، اس ملک کے اداروں کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اگر اس کو اتنی کھلی چھوٹ نہ دی ہوتی تو یہ کتنا بہادر ہے یہ سب کو پتہ ہے. یہ اگر 1 ہفتہ حوالات میں چلا جائے، اس کی خوراک اس کو نہ ملے تو یہ تڑپنے لگے گا مچھلی کی طرح، اور یہ اگلے دن معافی مانگے گا سب سے. سعید بھائی آپ سے سوال یہ ہے کہ سندھ پولیس کے ہمارے کافی نوجوان اس احتجاج کو روکنے کے لیے کافی عرصے سے اسلام آباد میں مقیم ہے، پیپ نائن پارک میں اور کافی جگہوں میں. وہ اپنی فیملیز چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، ان کے کافی مسائل ہیں، ان کو کھانے کے مسائل ہیں، یہاں سردی میں ٹھٹر رہے ہیں وہ لوگ. ان میں سے آدھے لوگوں کو تو واپس بھیجا گیا ہے، لیکن آدھے لوگ ابھی بھی سندھ پولیس کے یہاں اس احتجاج کو روکنے کے لیے، جو آپ کہہ رہے ہیں ٹانگ مارچ، اسے روکنے کے لیے یہاں پہ موجود ہے. تو بات یہ ہے کہ ان کو بہت زیادہ مشکلات ہیں، وہ اپنی فیملی سے دور ہیں اور کافی عرصے سے یہاں مقیم ہے. ان کی سہولیات کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ جو ایک طریقہ کار ہے، یہ قانونی پروویژنز ہیں. وفاقی حکومت جو ہے وہ جب اس کو ضرورت ہو تو مختلف صوبوں سے وہ فورس طلب کر سکتی ہے، اور اسی طرح سندھ حکومت سے انہوں نے طلب کی اور ہم نے ان کو دی. جب وہ آتے ہیں تو پھر ان کے یہ سارے جو لاجسٹکس ہوتے ہیں اس کی ذمہ داری پھر یہاں کی حکومت کی ہوتی ہے کہ وہ سارے ان کو پرووائڈ کریں. اس قسم کی مشکلات کا سامنا مجھے پہلے بھی کہیں پتہ چلا، ہم نے یہ کہیں ڈسکس کیا ہے، میں دوبارہ اس کو دیکھ لوں گا. یقیناً ان کے لیے بہت مشکلات ہیں. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں فیملی جو یہ عادی ہوتے ہیں، یہ بیچارے جو پولیس میں یا دیگر اداروں میں فورسز میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی جو نیچر آف جاب اسی طرح کی ہوتی ہے کہ مختلف علاقوں میں چلے جاتے ہیں بچوں سے دور اپنے. یہاں موسم تبدیل ہو رہا ہے، یقیناً ان کی مشکلات ہوں گی. میں اس پہ دوبارہ جو ہے وہ کوشش کروں گا کہ رانا ثناء اللہ صاحب سے بات کروں اور ان کی جو مشکلات ہیں اس میں کمی لائیں. اور اب اس ٹانگ مارچ کی جو صورتحال ہے، مجھے لگتا نہیں ہے کہ ان کو اتنی پولیس کی ضرورت ہے. سر یہ ورک فرام ہوم مارچ ہے. سر یہ بتائیں کہ ایک منٹ یہ ذرا کافی دیر سے کہہ رہے ہیں. جی یہ بتائیں سعید صاحب کہ جو موجودہ لانگ مارچ ہے، اس حوالے سے بلاول صاحب کے بھی کچھ بیان آئے ہیں. پیپل پارٹی کی کیا حکمت عملی ہے اس پہ؟ اسی لانگ مارچ کے حوالے سے پیپل پارٹی کی کیا حکمت عملی ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے؟ بلاول صاحب نے بھی اس بارے میں 1-2 بیانات دیے ہیں. دیکھیں، ایک تو میرا خیال ہے کہ یہ لانگ مارچ تو رہا ہی نہیں. اب تو جو میں اس کو نام دے رہا ہوں ٹانگ مارچ، آپ غور کریں گے تو آپ کو لگے گا یہ نام صحیح ہے اس کا. ایسے یہ ٹانگ مارچ اب عجیب سا ہے
دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کیا، کراچی سے شروع کیا ہم نے، اسلام آباد پہنچے، تقریباً 2000 کلومیٹر کا ہم نے سفر کیا، مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے خطاب کرتے ہوئے یہاں پہنچے. اور یہاں چیئرمین صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم بیٹھ جائیں گے، پارلیمنٹ میں گھس جائیں گے، سپریم کورٹ پہ حملہ کریں گے، پی ٹی وی پہ حملہ کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں تھی. ان کا ہم یہاں آئیں گے، احتجاج ریکارڈ کرائیں گے، اس کے بعد اسمبلی میں جا کر اپنی تحریک کو آگے بڑھائیں گے. وہ ہم نے کیا اور ایک کہیں گملہ نہیں ٹوٹا، بڑا پیسفل طریقے سے ہم سارے آ گئے. کراچی سے لوگ جو ساتھ چلے وہ اسلام آباد تک ان کے ساتھ آئے. یہ ایک مارچ تھا کہ لوگ ان کے ساتھ آتے گئے. یہ عجیب ایک ہے 3 to 6 جو ہے وہ جو فلم کا شو نہیں چلتا ہے 3 سے 6 والا، یہ ٹانگ مار چلتا ہے اور یہ لاہور کے گرد ہی گھوم رہا ہے ابھی تک. تو دینا پہنچ گئے جی. پہنچ گئے، واپس آئیں گے پھر یہ ایسے جاتے ہیں پھر ایسے جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. دینا پہنچ گیا، دوسرا خوشاو پہنچا. تو یہ بیسیکلی عمران خان کے پاس پولیٹیکل وزڈم تو اتنی ہے نہیں، عقل سے پیدل آدمی ہے، بغیر سوچے سمجھے یہ فیصلے کر دیتا ہے، اعلانات کر دیتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے. اسی طرح بغیر سوچے ہوئے جب اس کو پتہ چلا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی ہونی ہے تو اس نے یہ اعلان کر دیا کہ میں جاؤں گا. اور ہمیشہ یہ کہتا 50 لاکھ سے نیچے تو آتا ہی نہیں نا لوگوں کو لے کے، تو 50 لاکھ لوگ اس نے لانے تھے. اور کوشش اس کی یہ تھی کہ میں دباؤ ڈالوں حکومت پر بھی اور اداروں پر بھی، تاکہ وہ اس کی شرائط پر کوئی اس کے ساتھ نیگوشیٹ کرے. لیکن ہمیں یہ اندازہ تھا کہ اتنا اس کے اندر دم نہیں ہے کہ یہ بلیک میل کر سکے یا ڈکٹیٹ کروا سکے. اور وقت نے ثابت کیا کہ اس کا مارچ بری طرح سے جو ہے وہ ناکام ہوا ہے. اب چونکہ بنیادی مقصد اس کا صرف یہ تھا کہ آرمی چیف کی تعیناتی میں اپنا یہ کردار کسی طرح سے ڈلوا سکے جس کی آئین اور قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اخلاقی طور پر کوئی گنجائش نہیں ہے. اب جب وہ کردار بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ مارچ دینا سے پھر ریورس گیئر مارے گا اور ادھر ادھر گھومتا گھامتا اسلام آباد کے آس پاس سے ہو کے واپس لاہور چلا جائے گا. سر یہ بتائیے گا کہ اس وقت آرمی چیف کی آپ نے خود ہی بات کی، پاکستان پیپلز پارٹی کا کون سا آرمی چیف کے لیے فیوریٹ نام ہے؟ فیوریٹ کیا ہو سکتا ہے اس میں؟ دیکھیں میں تو ذاتی طور پہ ایز اے پولیٹیکل ورکر میں اس بات پہ بلیو ہی نہیں کرتا کہ آرمی چیف کسی پارٹی کا کوئی فیوریٹ ہونا چاہیے. جو طریقہ کار موجود ہے، جو سینئر لیفٹیننٹ جنرلز ہوتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو بنایا جاتا ہے، انہی میں سے کسی کو بننا چاہیے. اس میں ایک چیز جو عمران خان نے کہی جو بڑی خطرناک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے ادارے کے اس میکانزم پر اس نے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب یہ کہتا ہے کہ جی میں چاہتا ہوں کہ کوئی محب وطن آرمی چیف لگے. دیکھیں پرائم منسٹر کے پاس اگر اختیار ہے کہ آرمی چیف کو وہ تعینات کریں تو اس کا یہ اختیار لامحدود نہیں ہے. پرائم منسٹر کا یہ اختیار محدود ہے اور ایک دائرے کے اندر ہے. اور یہ دائرہ کیا ہے؟ دائرہ فوج کے وہ 3 4 5 6 جو بھی سینئر لیفٹیننٹ جنرل ہوتے وہ ہوتے. وزیر اعظم کو انہی میں سے کسی کو لگانا ہے، چاہے وہ 6 کے 6 کو ناپسند کرتا ہو، کچھ بھی اس کی رائے اپنی ہو، لیکن کرنا انہی میں سے. وزیر اعظم مجھے نہیں لگا سکتا، آپ کو نہیں لگا سکتا، اپنی مرضی کے کسی بندے کو نہیں لگا سکتا. تو عمران خان جب یہ کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسا لگے اور یہ وہ چاہتے ہیں کہ جی کوئی ایسا آ جائے جو ان کی چوری کو پروٹیکٹ کرے، ان کی کرپشن کو پروٹیکٹ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان آرمی کی سینیورٹی میں 5 6 نمبرز پر آ گئے ہیں جنرلز، یہ ان کی حب الوطنی پر، ان کی کیپیبلٹیز پر، ان کی صلاحیتوں پر جو وہ شکوک پیدا کرنا چاہتا ہے. اور یہ بہت خطرناک بات ہے. یہ کسی صورت میں کسی جماعت میں یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ماضی میں بہت برا رہا ہے، متنازع رہا ہے، اور اس متنازع کردار کی بنا پر تنقید بھی کی، ہم نے بھی کی ہے، اس لیے کہ وہ غیر آئینی رول ادا کرتے تھے.